وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائیاں، بزرگیاں، عظمت و کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی فداہ و ابی و امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں لا الہ الا اللہ کی جو تشریح بیان کی ہے، اسی کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ جاری ہے۔ تو جن لوگوں کی شرکیت کی نفی اللہ نے کی، اس میں اس بات کی بھی نفی کی کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کی ذات صمد ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے۔ دراصل یہودیوں نے اللہ رب العالمین کا بیٹا بنایا حضرت عزیر علیہ السلام۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ پر صریح بہتان ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کا ولد ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا شرک ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم آسمانوں اور زمینوں کو اجازت دیں تو یہ اس جرم کی قباحت کی وجہ سے پھٹ پڑیں۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے ولد بنایا ہے۔ لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض والجبال وتخر الجبال هدا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ تمام آسمان پھٹ جائیں، زمینیں شق ہو جائیں، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنا بڑا جملہ، اتنا بڑا شرک انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ شرک یہودیوں کے زمانے سے برابر چلا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سلام ابن مشکم، نعمان ابن ابی اوفا، ابو انس، شاس ابن قیس، مالک ابن السیف، یہ یہودیوں کے کچھ کارندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کا کہنا تھا کیف نتبعک یا رسول اللہ وقد ترکت قبلتنا وانت لا تزعم ان عزیرا ابن اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کی کیسے اتباع کریں جبکہ آپ ہمارے دین کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہمارے قبلے کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور عزیر کو آپ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ اگر آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول بھی شرک کرنے لگے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کا بیٹا قرار دے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی پوری زندگی اپنی کتاب میں بیان فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، یا کوئی مخلوق اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، یا اس کی اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر کے بارے میں اپنی کتاب میں پوری تفصیل بیان فرمائی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی کے پاس سے گزرنے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے حضرت عزیر کی زندگی بیان فرمائی۔ جب یہ آیات اتری تو لوگوں نے اللہ کے رسول سے حضرت عزیر کے بارے میں پوچھا کہ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ تو جناب رسول اللہ نے پوری تفصیل بتائی کہ کیسے عزیر
اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے یہودیوں کو بہت بری طرح قتل کیا، اور جب وہ یہودیوں کو مار رہا تھا تو یہود کے جو علماء تھے وہ کیا ہو رہے تھے؟ فرار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کیا ہو رہے تھے؟ فرار ہو رہے تھے۔ تو اس وقت روئے زمین نے یہود کے علماء پر بد دعا دی تھی، اور یہ اللہ کے نبی نے بھی بد دعا دی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے قیامت کی نشانی ہے کہ میری امت کے اندر جہل نازل ہوگا۔ کیا نازل ہوگا؟ جہل نازل ہوگا۔ پھر اس وقت علماء خاموش ہو جائیں گے، اور ایسے تمام علماء جو جہل کے نازل ہونے کے وقت میں خاموش رہیں، جاہلوں کے کلام کے وقت میں خاموش رہے، فعلیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر وہ اللہ کا دین بیان نہ کرے، جاہل جب جہالت اللہ کے دین میں داخل کر رہے ہوں، تب اگر اہل علم اپنا علم نہ بیان کریں، اس کو چھپا لے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اب یہ بخت نصر جیسا جاہل جب یہودیوں پر غالب آ رہا تھا، علماء تورات کو لے کر بھاگ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان یہودیوں نے نہ صرف تورات کو چھوڑ دیا بلکہ تورات کو زمین میں دفن کر دیا۔ حضرت عزیر کے والد بھی یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ میں راہ فرار اختیار کی اور ایک پہاڑ کے کنارے تورات کو دفن کر دیا۔ تو یہ جو جہالت کے وقت میں اہل علم کا خاموش رہنا ہے، یہ انتہائی شدید ہے، اللہ کی نگاہ میں قابل لعنت کام ہے۔ آج کا زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں، برادرز کا فتنہ کس شدت کے ساتھ میں پھیل رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے تلقین فرمائی اہل علم کو کہ اب یہ وقت ایسا ہے جب کہ تمہیں اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے، ورنہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہود کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، ان کے علماء فرار ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی ابتدائی 20 سالہ زندگی اپنے والد کے ساتھ جنگل کے اندر گزری، اور ایک دن جب آپ جنگل کے ایک علاقے سے گزر رہے تھے، آپ نے قبر کے پاس میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، اور یہ بوڑھی عورت قبر کے پاس میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہائے میرا کھلانے والا، ہائے میرا پلانے والا، اب مجھے کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ یہ تو دنیا سے چلا گیا جو مجھے کھلا رہا تھا، یہ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، اب مجھے کون کھلائے گا؟ اتنا سننا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، جب یہ شوہر نہیں تھا تب تجھے کون کھلاتا تھا؟ اس نے کہا اللہ رب العالمین۔ حضرت عزیر نے کہا جب یہ شوہر نہیں تھا تب تجھے کون پلاتا تھا؟ اس نے کہا اللہ رب العالمین۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس سے سوال کرتے گئے، وہ جواب دیتی گئی، پھر اب عورت کا نمبر آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اپنی کتاب دی، پھر بھی تم قوم کو چھوڑ کر کے فرار ہو رہے ہو، تمہارے پاس میں اللہ کی کتاب تھی، تم نے اس کو زمین میں دفن کر دیا، کیا تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو لے کر قوم میں نکلو؟ حضرت عزیر علیہ السلام اس کی نصیحت سن کے حیران ہو گئے، کہنے لگے یا امت اللہ، اے اللہ کی لونڈی تو ہے کون؟ کہا میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں، اور مجھے یہ شر برداشت نہیں ہو رہا ہے اپنی ذات کے اوپر کہ جاہل چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اہل علم خاموش ہو گئے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بات کے بعد میں فوری طور پہ رخ کیا قوم کے پاس، اور قوم کے پاس میں آئے، اپنے کچھ لوگوں کو لیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، دعا و استغفار کرنے لگے۔ توبہ استغفار کرنے کے بعد میں اللہ کی جانب سے جواب آیا کہ اے عزیر، ہم تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں، لہذا جاؤ، پھر اسی عورت کے پاس میں جاؤ، وہ اس قبر کے پاس میں تمہیں بیٹھی ہوئی ملے گی، اس کی بات سنو وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بوڑھی عورت کے پاس میں آئے،
اس بوڑھی عورت نے کہا کہ فلاں دریا کے پاس میں تم جاؤ، وہاں تمہارے پاس میں 2 فرشتے آئیں گے، وہ جو کچھ تمہارے ساتھ میں کریں گے انہیں کرنے دینا، ان کی مخالفت مت کرنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت کی بات مان لی، اور آپ واپس جب لوٹے تو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم اپنے گھروں پر رکو، میں اس دریا کے پاس میں جاتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس دریا کے پاس میں آئے۔ اس دریا کے پاس میں جب آپ آئے تو اللہ نے 2 فرشتے آپ کے پاس میں بھیجے، اور ان 2 فرشتوں کے پاس میں 2 برتن تھے، ایک کے ہاتھ میں ایک برتن تھا، اور دونوں نے اپنے اپنے برتن حضرت عزیر علیہ السلام کے قلب میں الٹ دیے، اور ان دونوں سے جو نور نکلا اس سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کی جو کتاب تورات تھی وہ پھر سے ازبر ہو گئی۔ جو آپ بھول گئے تھے وہ تورات آپ کو یاد آ گئی، اور دوبارہ پھر یہ فرشتے واپس چلے گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام قوم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ میں تم کو تورات پڑھ کر سناتا ہوں۔ جب آپ تورات پڑھ کر سنانے لگے تو قوم کے لوگوں نے شک کیا، اور کسی کو تورات یاد نہیں تھی سوائے حضرت عزیر علیہ السلام۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے یقین دہانی کے لیے یہ بات کہی کہ آؤ میرے ساتھ میں، جہاں میرے والد نے تورات دفن کی ہے ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں سے تورات نکالتے ہیں، اور اس کے بعد میں تمہارے اوپر تورات پڑھتا ہوں، تم وہ تورات دیکھو کیا میں درست پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قوم آئی۔ حضرت عزیر نے وہ جو جبل کے پاس میں تورات کو دفن کی تھی اپنے والد کے ساتھ، وہ تورات باہر نکالی۔ قوم کے لوگ دیکھتے رہے، حضرت عزیر علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ صفحات ایسے تھے جن کو مٹی نے کھا لیا تھا۔ اب قوم کے لوگ کہنے لگے اگر تم سچے نبی ہو، اگر تمہیں صحیح معنوں میں تورات یاد ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے یہ 2 صفحات بھی طلب کرو، کیونکہ تم جو پڑھ رہے ہو اب ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، یہاں 2 صفحات نہیں ہے، کیسے ہم یقین کریں کہ تم صحیح معنوں میں یہ درست پڑھ رہے ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین اب کوئی اور نمونہ ظاہر فرما دے، کوئی اور معجزہ ظاہر فرما دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور 2 صفوں کے مقابلے میں 2 شہاب بھیجے، 2 ستارے بھیجے۔ لوگ یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 2 شہاب آ رہے ہیں، اور دونوں شہاب آ کر سیدھے حضرت عزیر علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی قوم عزیر علیہ السلام جو تھی وہ اور حیران و ششدر ہو گئے کہ یہ دیکھو کتنا عظیم آدمی ہے، 2 ستارے آ کر اس کے بدن میں شامل ہو گئے، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ 2 صفحات ان کو لکھ کر بھی دیے، اور اس کے بعد میں اللہ کے فضل سے وہ 2 صفحات اللہ نے دوبارہ پیدا فرما دیے۔ چنانچہ وہ 2 صفحات حضرت عزیر نے القاء کیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ برابر ہے۔ پھر لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ایک اور انکار کیا کہ ہم تو یہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ ہم کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ کتاب اللہ کے اندر کئی آیات میں اللہ نے اس کفر کا ذکر فرمایا ہے، جیسے اللہ فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ فرمایا۔ تو قوم عزیر نے یہ اللہ کا ہی انکار کر دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ بعد الموت ہے۔ اور اس انکار کا ذکر اللہ نے 3 اور آیات میں کیا، هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف اللہ کا انکار کیا بلکہ اللہ کے اولیاء بھی بنا لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام قوم کو ڈراتے رہے کہ مانو اللہ کی بات، اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قوم نے کہا ہمیں ایمان اور یقین نہیں۔
اب حضرت عزیر علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرنے کے لیے کس کی جانب چلے؟ جنگل کی جانب چلے، اور راستے میں آپ کو وہ بستی دکھی جس بستی کو دیکھ کر کے حضرت عزیر نے اپنی قوم کا سوال اللہ سے دہرایا تھا، ہاں کیف یحیی اللہ ہذہ الموتى، کیسے اللہ ان مردوں کو زندہ کرے۔ تو اللہ نے اس شک کو دور کرنے کے لیے، یہ جو کفر قوم کے اندر آ گیا تھا، یہ جو شرک آ گیا تھا، اس شرک کو دور کرنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اماتہ اللہ 100 عام، 100 سالوں تک حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ اور یہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 100 سال تک سلائے رکھا، پھر اس کے بعد میں حضرت عزیر کو زندہ فرمایا۔ حضرت عزیر کو سب سے پہلے ان کی آنکھیں لوٹائی، پھر اس کے بعد میں ان کے بدن کے اندر وہ خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا بدن کیسے بن رہا ہے۔ پہلے ان کے بدن پہ ہڈیاں بنی، پھر اس کے بعد میں گوشت چڑھا، پھر اس کے بعد میں چمڑا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے رگوں میں خون دوڑا دیا، پھر ان کی روح لوٹا دی پورے طور پہ۔ یہ منظر بھی انہوں نے دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد میں گدھے کو ان کے سامنے زندہ کیا گیا، جو حضرت عزیر علیہ السلام کا حمار تھا، وہ حضرت عزیر کی نگاہوں کے سامنے زندہ کیا گیا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، قوم عزیر کا یہ جو شک ہے، یہ شک اور اس طرح کا شرک اور کفر کئی قوموں کے اندر پایا گیا، اور اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ہر طرح کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے معجزے اور نمونے بیان فرما دیے۔ قوم موسیٰ میں آپ دیکھ لیں، قوم موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ موتیں دی، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب کہ قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی آواز تو سن لی انہوں نے، باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب باتیں اتنی خوبصورت تھی، اللہ کی آواز اتنی شاندار تھی کہ ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے جہراً اپنی آنکھوں سے، تب تک ہم آپ کے اوپر بھی نہیں ایمان لائیں گے، نہ اللہ پہ ایمان لائیں گے۔ تو یہ کفر ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان کو موت دے دی، پھر زندہ فرما دیا۔ اسی طرح جب انہوں نے گائے کو معبود بنایا، گائے کو انہوں نے کیا کیا؟ معبود بنایا، اس کی عبادت شروع کی، تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پہ کہا کہ سب ایک دوسرے کو قتل کرو۔ سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور کچھ لوگ بچ گئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین، ان جاہلوں کی وجہ سے اللہ تو ہماری قوم پہ اتنی بڑی سزا نازل فرما رہا ہے، اللہ تو ان سب کو زندہ کر دے۔ تو اللہ نے پھر سب کو زندہ کر دیا۔ یہ 2 واقعات ہو گئے۔ تیسرا واقعہ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا بیان فرمایا ہے، اور اصحاب کہف کا جو بادشاہ تھا، وہ دقیانوس بادشاہ، وہ بھی کافر تھا، وہ بھی اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، اور اس کے شرک کا رد کرنے کے لیے اللہ نے ان نوجوانوں کو بھیجا۔ انہوں نے شرک کا انکار کیا، پھر اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ بھاگے، اور ایک غار میں جا کر کے کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ وہاں اللہ نے انہیں موت عطا فرما دی۔ پھر ان کے زندہ کرنے کا واقعہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، ان کے ساتھ میں ان کے کتے کے زندہ کرنے کا واقعہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ نے انہی اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہماری عجیب و غریب نشانی ہے۔ اس عجیب و غریب نشانی کے بارے میں اگر آپ احادیث میں پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ دجال کے انکار کے لیے اللہ رب العالمین جس قوم کو دوبارہ مبعوث فرمائے گا، اس میں یہی اصحاب کہف کے لوگ ہیں۔ کیا کرے گا؟ کانوا من آیاتنا عجبا، اس آیت کی تشریح آپ اٹھا کر کے پڑھیں۔ اللہ نے ان کو عجیب و غریب نشانی بنا دیا ہے۔ ان کو اللہ نے 3 مرتبہ زندہ کیا، پھر موت دی، ایک اور مرتبہ پھر زندہ کرے گا قیامت سے پہلے۔ دجال کے انکار کے لیے اللہ ان کو لے کے آئے گا، حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے ان کو لے کے آئے گا، ان کو زندہ فرمائے گا، اور پھر موت دے گا۔ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ بھی اللہ نے ایک نشانی اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی۔ تیسرا واقعہ۔ چوتھا واقعہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، سارے کے سارے 12 بیٹے تھے، ان کے سارے بیٹے وفات پا گئے تھے، اور شیطان نے سب کو جلا دیا تھا ایک گھر کے اندر۔ ابلیس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ یہ جو یعقوب، یہ جو
ایوب ہے، ایوب کے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں، یہ بیٹے اے اللہ ان کے اوپر مجھے تسلط عطا فرما. چنانچہ حضرت ایوب کے بیٹے پر اللہ نے ابلیس کو تسلط عطا فرمایا. سارے بیٹوں کو اس نے کیا کیا تھا؟ آگ میں جلوا دیا تھا. لیکن جب اللہ نے حضرت ایوب کی بیماری ختم کی تو حضرت ایوب کو ان کی اولادیں بھی لوٹا دی. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام ان کی قبر کے پاس میں کھڑے ہو کر کے ایک ایک بچے کا نام لیتے تھے اور وہ قبر سے صحیح سالم اٹھتا تھا. اللہ نے یہ بھی مثال بیان فرمائی تاکہ اس شرک کا رد ہو. اور پھر ساتھ میں صرف یہی نہیں، حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں بھی یہی شرک تھا. ان کی قوم کے اندر معاملہ یہ تھا کہ وہ بعد الموت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے. اور ایک اور شرک ان کا یہ تھا کہ عدوہ اور طیرہ پہ بڑا ایمان و یقین رکھتے تھے. اللہ کے علاوہ وہ بیماریوں کو بھی نفع و نقصان کا مالک مانتے تھے. وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ بیماریاں اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اللہ نے شرک کے رد کے لیے قوم حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کیا؟ سب کو موت دے دی، طاعون سے فرار ہوئے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حزقیل ان سے کہہ رہے تھے آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے چلو، تو وہ میدان جنگ میں جانے کی بجائے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے طاعون سے. تو جب بھاگے اللہ رب العالمین نے، حدیث میں آتا، 2 فرشتوں کو بھیجا. 2 پہاڑوں کے درمیان وہ آرام کر رہے تھے. ایک فرشتہ اس پہاڑ پہ کھڑا ہوا، دوسرا فرشتہ اس پہاڑ پہ کھڑا ہوا. دونوں نے آواز لگائی، پوری قوم وہیں کی وہیں مر گئی. حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس قوم کو زندہ کر دے. چنانچہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا کہ پہلے ہڈیوں کو حکم دو. چنانچہ سارے ڈھانچے بن کر تیار ہو گئے. پھر حضرت حزقیل سے اللہ نے کہا کہ اب گوشت کو حکم دو. گوشت، پورے بدن میں گوشت لگنا شروع ہو. پھر اس کے بعد میں رگوں کو حکم دو، ساری رگیں تیار. اب کہا خون کو حکم دو، خون تیار. پھر کہا جلد کو حکم دو، جلد تیار. اور پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ بھائی اب سب اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. تو اللہ نے سب کے اندر پھر کیا کر دی؟ روح ڈال دی. لیکن ایک عجیب بات اللہ نے ان کے ساتھ میں یہ کی کہ انہوں نے انکار کیا تھا، لہذا ان کے اوپر ہماری یہ نشانی ہمیشہ رہے گی. وہ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ بالکل کفن کی مانند دسمی ہو جاتا تھا. جیسے مردہ آدمی اگر اس کو آپ دفن کر دیجئے تو 3 سے 4 دن کے اندر کیا ہوگا؟ پورے کفن کے اندر چربی کی بو آ جائے گی. جو انسان سڑتا ہے تو وہ جو بھی نیا کپڑا بھی اگر پہنتے تھے سارے کپڑے وہی مردہ کفن کی مانند ہو جاتے تھے اور ان سے وہی بو آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کی ان کی نسل سے چلتے ہوئے بعض یہودی تھے، ان کو دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اللہ کی قسم ان سے بھی وہی بو آتی ہے جو قوم حزقیل کے مردوں کو اللہ نے زندہ کیا تھا. ان کے کپڑوں میں جو بو آتی تھی ان کے جسد سے ہم کو وہ بو آتی ہے. اور حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام کے وہی کی قوم کے وہی لوگ جو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو تورات کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ ایک ایسا ساتھی عطا فرمائے گا جس کو حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح قرن بخشا جائے گا. قرن، ایک سینگ اللہ عطا فرمائے گا. حضرت حزقیل کو اللہ نے ایک قرن عطا فرمایا تھا. اس قرن سے انہوں نے بہت سارے مردوں کو زندہ کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے قرن حدید عطا فرمایا تھا. قرن حدید سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ اور یہ یہودیوں کی کتاب میں یہ بات مذکور تھی کہ جیسے حزقیل نے مردوں کو زندہ کیا تھا ویسے اللہ اس عمر کے ہاتھ پہ اس قرن حدید کے ذریعے مردے کو زندہ فرمائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک حاملہ عورت مر گئی تھی. اس کے بطن کے اندر بچہ بھی تھا. اب جب ماں مر گئی تو پھر بچے کا کیا علم؟ لیکن حضرت عمر بن خطاب نے وہی قرن حدید اس عورت کے بطن پہ رکھا اور اس کے بعد میں وہ بچہ صحیح سالم ماں کے پیٹ سے چیخ لگاتا ہوا باہر آ گیا. تو یہ نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت حزقیل کے زمانے سے جو اللہ نے رکھی تھی وہ صحابہ کرام کے زمانے میں مکمل ہوئی. تو مردوں کے زندہ کیے جانے کا حضرت حزقیل کے زمانے کا واقعہ بھی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ کیسے اللہ نے حضرت حزقیل کے لیے پوری قوم کو زندہ فرما دیا. اور صرف یہی نہیں، حضرت ارمیہ علیہ الصلاۃ والسلام جب بخت نصر نے
بیت المقدس کے لوگوں کو قتل کر دیا تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے حضرت ارمیہ نے بھی یہی کہا تھا کیف امات احیاہم اللہ، کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے ان کو بھی 100 سال تک موت دے دی، پھر ان کو زندہ کیا، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے جسد کو پورا تیار کیا اور کہا کہ دیکھو ایسے ہی ہم پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ سے یہی سوال کیا کیف یحیی اللہ الموتیٰ، اور یہ سوال ان کے دل میں اس وقت آیا جب کہ وہ ایک سمندر کے پاس سے گزر رہے تھے اور ایک حبشی کی لاش سمندر کے کنارے پڑی ہوئی تھی اور سمندر کی مچھلیاں اس حبشی کے جسد کو کھا رہی تھی اور وہ سمندر میں چلی جا رہی تھی۔ کچھ پرندے آ کر حضرت وہ جو حبشی مرا ہوا تھا اس کے جسد کو کاٹ کر لے جا رہے تھے، آسمانوں میں اڑ جا رہے تھے، کھا رہے تھے، اور کچھ درندے بھی اس کی لاش کو کھا رہے تھے، وہ بر کے اندر خشکی میں چلے جا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے دل میں سوال اٹھا کہ اس کا گوشت تو سمندروں میں تقسیم ہو گیا، آسمانوں میں تقسیم ہو گیا اور خشکی میں تقسیم ہو گیا، اب یہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا 4 پرندے لو، وہ واقعہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ نے ان 4 پرندوں کے زندہ کیے جانے کا واقعہ بھی ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیں صرف انسانوں کا نہیں، جانوروں کا بھی ذکر فرمایا، پرندوں کا بھی ذکر آ گیا، کتے کا بھی ذکر آیا، کتے کو بھی زندہ فرمایا اللہ نے، حمار گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں گائے کو بھی زندہ کر دیا گیا، گائے کا وہ جو حصہ وہ مردہ حصہ، اس حصے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے جان ڈال دی تھی اور یہ جان اس سے اس جسد کے اندر منتقل ہوئی۔ تو آپ کو گائے کی بھی مثال مل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کے زندہ کیے جانے کے واقعات آپ دیکھیں حدیثوں کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرتے تھے اور اس کے بعد میں کہتے تھے ایک بکری دے دو، اور بکری ذبح کر کے کھاتے اور اس کے بعد میں جب کھا کر فارغ ہوتے تو بکری سے کہتے قم باذن اللہ، بکری دوبارہ زندہ ہو کر کے ریوڑ میں شامل ہو جاتی۔ اونٹوں کے ریوڑ سے گزرتے، اونٹ والے سے کہتے ایک اونٹ دے دے، اونٹ کھانے کے بعد میں پھر اونٹ سے کہتے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو کے پھر ریوڑ میں شامل ہو جاتا، اور ہر مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ریوڑ کا جو مالک ہے وہ فرار ہو جاتا کہ یہ کیا مردہ اونٹ دوبارہ زندہ ہو گیا، مردہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کئی واقعات ذکر فرمائے، انسانوں کے بھی ذکر فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ کی زندگی ہی آپ دیکھ لیں، مچھلی زندہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ جب خضر سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ایک مچھلی جو مردہ حالت میں حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون کے ساتھ میں تھی، وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پھر وہ اپنا پانی میں اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ یہ واقعہ بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی زندہ کرنا ہے، مچھلیوں کا، جانوروں کا، انسانوں کے زندہ کرنے کے یہ سارے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے۔ حضرت یسع علیہ السلام کو اللہ نے موت دے کر زندہ فرما دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جس بندے کو اپنے بعد میں جانشین بنایا تھا، حضرت یسع علیہ السلام، جو کہ ابن العجوز ایک بوڑھی عورت کے بیٹے تھے، اور آپ مردہ تھے، آپ مرے ہوئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس بوڑھی ماں کے پاس سے گزرے جس کا بیٹا مرا ہوا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور کہا کہ اے بوڑھی عورت، اگر تیرا بچہ زندہ ہو جائے تو کیا تو مجھ پہ ایمان لے آئے گی؟ کہا بالکل۔ حضرت یسع کو اللہ نے زندہ فرما دیا۔ پھر یہی حضرت الیاس کے بعد میں قوم کی زمام کار ان کے ہاتھوں میں آئی، نبی بنائے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ جب آپ نبی بنائے گئے، 40 سال کی عمر میں حضرت صالح کو اللہ نے نبی بنایا۔ نبی بنائے جانے کے بعد میں قوم کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر اللہ نے آپ کو زندہ فرما دیا۔ یہ دیکھ کر کے قوم کے لوگ مزید شدت سے انکار کرنے لگے، کہنے لگے اس نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ جادوگر تھے، ویسے حضرت صالح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا
کیونکہ اللہ نے ان کو بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ پھر سب کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے کئی واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جس میں اللہ رب العالمین نے مردے کو زندہ فرمایا ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی ایک اور مثال اگر آپ احادیث کے اندر دیکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھی ابو جہل آیا تھا اور کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چلیے زندہ کر کے دکھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کس کو زندہ کرنا ہے بتاؤ۔ تو دو لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایک تو اصحاب الاخدود کا وہ بندہ جس نے جو اصحاب الاخدود کا داڑھی والا، طویل داڑھی والا آدمی تھا جس کی داڑھی ناف تک آ رہی تھی، اس کے بارے میں ہے کہ اس کے بارے میں ابو جہل نے کہا کہ اصحاب الاخدود کے کسی بندے کو زندہ کر کے بتا دو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دلونی علی اخدود، آؤ مجھے اخدود بتاؤ کہاں ہے۔ چنانچہ جیسے ہی اخدود کے پاس میں لے کر آئے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اور وہ جو اس اخدود کا جو بندہ تھا وہ اتنی لمبی داڑھی والا اپنی داڑھی سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھا۔ پھر مشرکین کا جو کفار مکہ کا جو قبرستان تھا وہاں سے ایک عام آدمی کو انہوں نے کہا کہ زندہ کر کے بتاؤ۔ اللہ کے رسول وہاں بھی گئے، وہاں پر بھی آپ نے یہی بات کہی، اللہ سے دعا فرمائی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ کے کچھ اسماء حسنہ ہیں، ان اسماء حسنہ اسماء آدم کا اللہ کو واسطہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد میں اللہ کی جانب سے اجازت ملتی تھی کہو کھم باذن اللہ، تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ ویسے ہی اللہ کے نبی نے بھی کیا۔ تو اس طریقے سے کئی واقعات اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائے ہیں جس میں انسانوں کے علاوہ، جانوروں کے علاوہ، پرندوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات کو اللہ نے زندہ فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ ایسے ہی از سر نو ہم تم سب کو زندہ کر دیں۔ تو قوم عزیر نے جو انکار کیا تھا، اس انکار کے بعد میں حضرت عزیر کو اللہ رب العالمین نے 100 سال کے بعد میں واپس اپنی قوم کے اندر بھیجا۔ قوم میں ایک ہی لونڈی تھی جس کی عمر 120 سال کی تھی۔ حضرت عزیر جب قوم سے گئے، جب قوم نے انکار کیا تو آپ قوم کے لیے دعا مانگنے کے لیے گئے، اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے، تو اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی۔ لونڈی جب لوٹے آپ تو لونڈی 120 سال کی تھی۔ اس لونڈی کی آنکھیں بھی صحیح نہیں تھی، اس نے کہا کیسے میں آپ کو پہچانوں؟ ایک ہی لونڈی تھی جو پہچان رہی تھی۔ کہا کہ اگر تم سچے صحیح میں لوٹے ہو تو اللہ سے دعا کرو اللہ میری آنکھیں لوٹا دے۔ تو اللہ سے آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے آنکھیں لوٹا دی۔ پھر اس نے دیکھا کہا صحیح معنوں میں تم ہی عزیر ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں وہ قوم کے پاس میں لے کر آنے لگی، چلنے پیر انکاری ہو گئے، چلنا نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عزیر نے پھر اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے پیروں کو چھوڑ دے، چنانچہ وہ پھر چلنے لگی۔ قوم کے درمیان آئی تو قوم کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ ایک نشانی ہم نے اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک شامہ دیکھا ہے، اگر یہ عزیر ہوگا تو ضرور یہ شامہ اس کے کاندھے کے درمیان ہوگا۔ تو قوم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے کاندھوں کے درمیان وہ شامہ دیکھا، اور پھر سارے کے سارے ایمان لائے، اور سب نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ لیکن پھر کچھ لوگوں نے حضرت عزیر کو کہا اتنی عجیب و غریب نشانیاں اس بندے پہ ظاہر ہو رہی، یہی اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ صحیح معنوں میں یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی ایک اور صفت بعض روایتوں میں ذکر کی گئی ہے کہ وہ چاند کے بارے میں پہلے بتا دیتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی، ان کی نگاہوں کی حدت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ کس مطلع کے اندر ابھی چاند موجود ہے اور وہ کب تمہارے پاس میں طلوع ہونے والا ہے۔ آج کے زمانے میں جو ٹیلیسکوپ سے کر رہے ہیں وہی کام حضرت عزیر اپنی قوم کو بتاتے تھے۔ تو قوم نے کہا نہیں، یہ تو صحیح معنوں میں رب کا بیٹا ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اور پریشان۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اس طریقے سے قوم نے جو اللہ کا بیٹا قرار دیا حضرت عزیر علیہ السلام کو، اللہ نے اس کا پورا رد اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح کے شرک اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور اللہ نے ان سب کو ذکر کر کے یہی بات ہم کو سکھائی ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا سب کے سب اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور یہ بات بھی آئے گی انشاءاللہ
کہ امت محمدیہ کے بارے میں بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا یہودیوں کا یہ جو شرک ہے میری امت کے اندر بھی آئے گا۔ امت محمد کے لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفاظ دیگر دوسرے الفاظوں میں اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 3 مشہور من گھڑت روایتیں جو شیعوں نے داخل کی وہ سب ذکر کر کے کہا جاتا ہے اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا؟ خلق اللہ من نورہ نور محمد، اللہ نے اپنے نور سے محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ ومن نور محمد نور العرش، اور پھر اللہ کے محمد کے نور سے عرش کے نور کو پیدا فرمایا، کرسی کے نور کو، قلم کے نور کو، لوح محفوظ کے نور کو، پھر علی کو پیدا فرمایا، پھر فاطمہ کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ یہ نور میرے پاس میں لوٹ کر کے آ جائیں گے اور سب کو پھر میں اپنے اندر داخل کر لوں گا۔ اور یہ ساری من گھڑت روایتیں ذکر کر کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جیسے عزیر اللہ کے بیٹے تھے ویسے یہ بھی یہ امت محمد کے لوگ، اللہ ہدایت دے ان کو، یہ بھی محمد رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں بالفاظ دیگر۔ یہ شرک اکبر ہے، سب سے بڑا شرک ہے، یاد رکھو۔ اتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین پھٹ جائیں اس شرک کی وجہ سے۔ اور جتنے اس عقیدے کو ماننے والے لوگ ہیں، جتنے اللہ کے رسول کو اللہ کا نور ماننے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے مخلد فی النار بنیں گے اس عقیدے کی بنیاد پر۔ اللہ کا نور نہیں، اللہ کے نبی۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ لم یلد ہے، لہذا یہ عقیدہ قوم اور معاشرے میں ختم ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شرک سے امت کو پاک فرما دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔